جی صاحب الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے انٹرویو کیا اور گھر والوں نے میری جلدی جلدی شادی کر دی۔ میں ناظرین دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا جن کی شادی نہیں ہو رہی، بھائی صاحب سے عرض کریں وہ آپ کا انٹرویو کریں۔ در صاحب نے بھی ایسے بات کی بھی آپ کا ایمان جوش مارتا ہے۔ میری مراد کہ کبھی کوئی موقع بنے تو آپ دوسری شادی کے لیے تیار ہیں؟ بھائی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو، نارا لے کمرے چ میری زوجہ بیٹھی ہے، میں گھر سونا بھی ہے۔ کہ آپ بچپن میں شرارتی تھے؟ بچپن میں تو تقریباً ہر بچہ ہی شرارتی ہوتا ہے۔ ابھی پنجابی چ ماشاءاللہ بڑیاں سونیاں تے میٹھیاں میٹھیاں پیاریاں جگتاں لا لیندے نے۔ اگر جے کسے نو کہو گلاس پانی دا پھڑا دیو، دوسرے نو فٹافٹ کہہ دینا تو پھڑا دے، تو ٹنڈا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب کو اپنے گھر انٹرویو لینے کے لیے بلایا۔ وہ آئے، انہوں نے بجائے انٹرویو میں نے لینے کے انہوں نے میرا انٹرویو لے لیا، تو میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا۔ اب میں چوری چھپ کے اس کے گھر جا رہا ہوں، اپنی ٹیم کے ساتھ چھاپا مارتے ہیں، ان کا انٹرویو لیتے ہیں اور اپنا صاحب برابر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں اس وقت اپنے ہی علاقہ کی معروف شخصیت حضرت مولانا حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب ان کے گھر موجود ہوں، اور اس وقت میرے ساتھ ان کے والد محترم میاں محمد یاسین کوکب صاحب جو نائب صدر آشیانہ روڈ بینک سٹاف کے ہیں، اور ان کا تعلق میاں بلڈنگ مٹیریل سٹور آشیانہ چوک اعظم چوک پہ ان کی دکان ہے۔ تو اس وقت شکر گزار ہوں میں اپنے بھائی حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب کا اور میاں صاحب کا، جنہوں نے اپنے گھر ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ یہاں تک مجھے یاد ہے 1 سال قبل آپ سب کا انٹرویو کیا تھا، اس وقت ماشاءاللہ یہ کنوارے تھے، تو آج الحمدللہ دیکھتے ہیں 1 سال کے بعد انہوں نے کتنی ترقی کی، کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو ناظرین، اس وقت میں چلتا ہوں اپنے معزز مہمان کی طرف، جن کا تعارف پہلے کروا دیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اب سب ماشاءاللہ کیسی طبیعت، سب خیریت ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ صاحب، اللہ کا کرم ہے، دعائیں آپ سنائیں، سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے غریب خانے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں برکتوں سے نوازے، جزاکم اللہ خیر۔ آمین جی آمین۔ جی ناظرین، اس وقت ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ دورانیہ 15 منٹ تک محدود ہو۔ جتنے بھی آپ سب سے سوال پوچھے جائیں گے ان کا فوراً جلد از جلد جواب طلب کریں گے انشاءاللہ۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ تو اس سوال کا جواب لینے سے پہلے آپ یہ مت کیجئے گا کہ میں منجی دے پیدا ہویا، تے ذرا سوال کا جواب دو۔ جی صاحب، اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ میں الحمدللہ 14 اگست 2001 کو الحمدللہ میں تحصیل پتو کی گاؤں حسین خان والا چک نمبر 8 میں الحمدللہ پیدا ہوا، اور وہی ہمارا آبائی گاؤں ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اب صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی ہے اور خطابت کہاں سے شروع کی؟ جی صاحب، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ FA میں نے ابھی مکمل کیا، اور انشاءاللہ BA کا انشاءاللہ ارادہ ہے، انشاءاللہ جلد اس کا بھی داخلہ بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ الحمدللہ میں نے حفظ بھی مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد وفاق المدارس سے عامہ اور خاصہ، یہ 4 ہوتے ہیں، میں نے 2 کیے ہیں الحمدللہ، عامہ اور خاصہ انشاءاللہ، باقی 2 بھی انشاءاللہ کرنے ہیں۔ اور الحمدللہ درس نظامی بھی الحمدللہ میرا مکمل ہے۔ 5 سال الحمدللہ میں جامعہ رحمانیہ میں پڑھا ہوں، اور 1 سال میں نے مرکز ابن مسعود جوٹ ٹاؤن الشیخ شفیق مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے مرکز میں الحمدللہ اس سال ہی سند فراغت حاصل کی ہے الحمدللہ۔ جی اب سب مجھے یہ بتائیں، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی بھائی صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے ساتھ ہم 4 بھائی ہیں الحمدللہ، اور بہن کوئی بھی نہیں ہے، 4 بھائی ہیں بس۔ اب سب مجھے یہ بتائیں
کہ آپ بچپن میں شرارتی تھے یا اب بھی کوئی ٹچ ہے آپ میں؟ جی ایسا بس بچپن میں تو تقریباً ہر بچہ ہی شرارتی ہوتا ہے. اب بھی ماشاءاللہ شرارتی ہوں گے بچپن میں سارے شرارتی ہوتے ہیں, اور اب بھی تھوڑی بہت ہے شرارت, جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت مذاق گھر میں چلتا رہتا ہے, مزاح چلتا رہتا ہے الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ, اور محبت پیار الحمدللہ ویسے ہی ہے, کوئی زیادہ شیطانی نہیں ہے بس. جی ماشاءاللہ, وہ اگر آپ نام بھی تعارف کروائیں تو میرے پاس اس وقت جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. میرے بردر, میرے بھائی میاں محمد یاسین کوکب صاحب, تے یہ بھی پنجابی چ ماشاءاللہ بڑیاں سونیاں تے میٹھیاں میٹھیاں پیاریاں جگتاں لا لیندے نے. اگر جے کسے نو کہو گلاس پانی دا پھڑا دیو, دوسرے نو فٹافٹ کہہ دیندے تو پھڑا دے, تو ٹنڈا ہے. وہ اس طریقے نال بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں, یا کوئی گل دا جواب اگر انہوں نے میرے نال گل دا جواب دیتا ہے, میں وہ جواب حالے میرے ذہن چ میں وہ دینا چاہ رہا, تسی پہلے دیتے کہندے نے وہ بولدا نہیں تو تھتھا ہے. تو کیا تواڈے نال بھی کدی اس طرح دا انہوں نے مزاق کیتا ہے؟ تسی ایسا پنجابی چ گل شروع کیتی ہونے ہی تہاڈی آمد جدوں ہوئی ہے نا, تے چھوٹا بھائی بوتل پا رہا سی, تے جدوں نے گلاس وچ بوتل پائی تے زیادہ انہیں بوتل پا دیتی, تھوڑا گھٹ رکھنا چاہیے, تے ابو آندے تھوڑی پاؤ نہ روزہ کھولنا ہے. ہاں جی بالکل جی ماشاءاللہ ہونا چاہیے. دیکھو جی کوئی ضروری باپ بیٹے دا رشتے تو ہٹ کے دوستانہ جڑا ایک ماحول ہے وہ بھی وچ ہونا چاہیے. بہرحال ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے تواڈے نال والد صاحب دا بھی تعارف سن کے. تے ناظرین ہن میں پنجابی دے وچ تھوڑا جہا اپنا انٹرویو دے سلسلے نو تھوڑا جہا چینج کرن لگا, کہ میاں صاحب دے منہ جو پنجابی تے ذرا پنجابی دیاں جگتاں تھوڑیاں جہاں سونیاں. میاں صاحب ذرا کوئی تھوڑا جہا سانوں کوئی پنجابی دے وچ کوئی پیاری جی میٹھی جی جگت لاؤ. ہاں بھائی صاحب, یہ تو اللہ دی توفیق نال سارا دن میرا خیال ہے بھی ذلیل ہو کوئی اٹھنے آپ ایک دئیے کولوں, اس تو بعد ہم جوتاں دی کیڑی ضرورت ہے, کوئی کٹ کری دیاں نے. جی ناظرین ماشاءاللہ بالکل جی میاں صاحب تسی صحیح کیا ہے. تے چلو بہرحال جی اب صاحب, پچھلے انٹرویو میں ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے, آپ نے فرمایا نہیں. اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی, ہم آپ کی شادی پر بھی پہنچے. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کی ایک شادی مکمل پایا تکمیل تک پہنچ چکی ہے, اور آپ کا باقی ایمان بھی مکمل ہو چکا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہے ابھی تک؟ جی صاحب الحمدللہ, سب سے پہلے تو آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے انٹرویو کیا اور گھر والوں نے میری جلدی جلدی شادی کر دی. میں ناظرین دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا جن کی شادی نہیں ہو رہی, بھائی صاحب سے عرض کریں وہ آپ کا انٹرویو کریں. صاحب نے بھی ایسے بات تو انشاءاللہ 3-4 ماہ بعد انشاءاللہ آپ کی شادی انشاءاللہ جنہوں آدھے نے وٹتے پئی, آج صاحب سے آپ رابطہ کرو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے الحمدللہ بیٹی جیسی رحمت سے رمضان المبارک کے مہینے میں نوازا ہے. اور میری شروع سے خواہش تھی, کئی لوگ کہتے ہیں جی بیٹا ہی اللہ دے, میں گھر والے جانتے ہیں میں شروع سے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹیاں ہی تھی اور میں بھی بیٹی کی خواہش رکھتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کی الحمدللہ. جی بالکل آپ صاحب, آپ نے بالکل بجا فرمایا. بیٹی کے سلسلے میں ہماری دعائیں بھی خصوصاً آپ کے ساتھ تھی. ہم بھی گھر میں بیٹی کے لیے ہی دعا کرتے تھے کہ آپ کے پاس بھی ایک ننھی منی بہن کی شکل میں ہو. اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو بیٹوں سے نوازا ہے. ان کے پاس اللہ نے بیٹی کی رحمت ان کو محروم رکھا ہے, لیکن ہمارے جو حافظ صاحب ہیں, حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب, اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ رمضان میں ان کو اپنی رحمت سے نوازا ہے. الحمدللہ اللہ پاک اس بیٹی کی قسمت اچھی کرے, نصیب اچھے کرے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو اب سب انٹرویو صاحب میری والدہ محترمہ کی بھی کوئی بہن نہیں ہے, اور والد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹی نہیں عطا کی, تو اس لیے شروع سے گھر والوں کی یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت سے نوازے. اور الحمدللہ 15 رمضان المبارک کو بدھ والے دن 28 اپریل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. ماشاءاللہ, وہ تو پھر ڈبل خوشی کی بات ہے نا, بھی کسی کی بھی بہن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی کی شکل میں کسی کو بہن کی صورت میں عطا کی ہے. چلے جی اللہ پاک ان کی قسمت اچھی کرے, ان کی زندگی دراز کرے. تو حافظ صاحب جس طرح ہم نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ آپ کا باقی ایمان بھی مکمل ہو چکا ہے, تو کیا ایمان مکمل ہونے کے باوجود ابھی بھی آپ کا ایمان جوش مارتا ہے؟ میری مراد کہ کبھی کوئی موقع بنے تو آپ دوسری شادی کے لیے تیار ہیں؟ بھائی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو, نارا لے کمرے چ میری زوجہ بیٹھی میرا کار سونا بھی ہے.
لیکن یہ صاحب بس یہ تو اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہوا 2 3 4 اگر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو ہونی ہے، بندہ جو مرضی کہے. لیکن الحمدللہ ایک شادی ہوئی ہے، میں خوش ہوں اپنی زوجہ سے بھی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. میں الحمدللہ خوش ہوں، ہر طرح سے میں خوش ہوں. جی ماشاءاللہ. جی جیسا ناظرین آپ کو پتہ ہے ہمارا انٹرویو کا یہ ایک دوسری شادی کا حصہ ہوتا ہے. میں اپنی اس بیٹی اور اپنی اس بہن کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرویو کا حصہ ہے، وہ نہ ہو ہمارے جانے کے بعد آپ سب بھی اپنا منجی بسترا چوکے ساڑھے لے آ جان. ایک انٹرویو دا حصہ ہے، تو ایسی شادی والی کوئی گل نہیں. تو جس دن حافظ صاحب نے دوسری شادی کی تھی الحمدللہ میں خود اگے کھڑا ہوا گا، انہوں نے کنوں پھاڑ کے سمجھاوا گا بھی یہ کام نہیں کرنا. تسی انٹرویو کر لیا، ہن کوئی نواں کٹا نہ کھولیا. تہاڈے انٹرویو تو بعد کٹ ہوندا ہے. اچھا جی حافظ صاحب، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، ان کی کوئی رحمت اللہ علیہ، ان کی کوئی خصوصیات پر کوئی اہم توجہ دلائیں، یا کوئی آپ کو ان کا کوئی واقعہ یاد ہو تو اس سلسلے میں ہمیں ان کی تھوڑا سا آگاہ فرمائیں. بھائی صاحب، آپ نے قاری عبدالحفیظ صاحب کا ذکر کر کے مجھے آپ دیدہ کر دیا ہے. میں اللہ جانتا ہے جس دن سے یہ خبر سنی ہے نا، میں بہت ہی پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زوجہ محترمہ کو اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرت صاحب بہترین خطیب تھے، مقرر تھے، بہترین شاعر تھے. میرے پاس وہ الفاظ نہیں، وہ جملے نہیں کہ جن الفاظ اور جملوں کے ساتھ میں حضرت قاری صاحب کی تعریف بیان کر سکوں. بس یہی میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین جی آمین. اب صاحب قاری عبدالحفیظ صاحب کی آواز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں آپ ان کے قرآن کی آیات سناتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پر آپ کا جو بیان ہے وہ الحمدللہ کافی تعداد میں اس وقت یوٹیوب کے اوپر سب سے زیادہ آپ کا وہ وائرل ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں انٹرویو کا بھی اس کو حصہ بنایا جائے، ان کے زبان میں آپ آواز میں ایک قرآنی آیات اور ان کے اشعار سنائیں تاکہ ہم سلسلہ آگے بڑھائیں. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. کہ چن میرے حضور مننا پے گا ضرور. کوئی نہیں اودی شان دا میری اکھیاں دا نور 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 میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور. کوئی نہیں اودی شان دا. بھائی صاحب ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کے انداز میں کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ ہی ان کے انداز میں کوئی اشعار پڑھ سکتا ہے. جیسے وہ پڑھتے تھے نقلیں تو میرے جیسے بڑے کر سکتے ہیں، لیکن قاری عبدالحفیظ ایک ہی تھا. اللہ انہیں گھری کے رحمت فرمائے. آمین آمین جی آمین. ماشاءاللہ ناظرین آپ نے سنا کیسے ماشاءاللہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی فل کاپی کر کے انہوں نے ان کی یاد تازہ کر دی. واقعی ان کا نام جب زبان پہ آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے. تو ناظرین اس وقت میں اپنے برادر میاں محمد یاسین کوکب صاحب کی طرف توجہ دلاؤں گا، ان سے بھی ایک تھوڑا سا مزاحیہ ٹچ ہو جائے. میاں صاحب مینو یہ دسو، تمہیں تو اردو آتی نہیں، تھوڑے نال تاں میں پنجابی چ کرنا پیا. میں عربی بھی بول لینا. میاں صاحب میں نے یہ دسو کہ تسی شروع تو ہی اہل حدیث ہو یا کہ پہلے دوسری جماعت نال تہاڈا تعلق سی؟ تے جے اگر تسی پہلے اہل حدیث سی تے ٹھیک ہے، اگر اہل سنت سی تے اہل حدیث کیوں ہوئے جے؟ تے کس بندے دی گل تو متنفر ہو کے تسا اہل حدیث قبول کیتا ہے؟ بھائی صاحب اسی پہلے پکے مشرک ساں، بلکہ اتوں تک کہ وہ دور سی کہ 10 روپے اسی 11ویں دیندے ساں.
ਔਰ 11ਵੀਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਅੱਧ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 11 12 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਰਾ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐ ਨਿਮੀਦਾਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ है। माशाल्लाह जी, बहुत माशाल्लाह, इनका जज्बा और ईमानी ताकत देख के दिल खुश हुआ। लोगों को भी इन्होंने बर्दाश्त किया, हत्ता यहाँ तक कि घर वालों के भी ताने मैंने बर्दाश्त किए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब आप वाकई ही मुबारक के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह पाक ने उस सिलसिले में आपको हीरे जैसा बेटा एक आलम दीन की शक्ल में अता किया। तो अब साहब मुझे अब अगला सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताएं, एक आलम दीन बढ़ने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लोग कहते हैं लो जी तो एक आलम दीन बन गया, एक 10 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। जी साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी गलत फहमी फैली हुई है। वालिदैन अपनी औलाद को कहते हैं पुत्र तू मौलवी नहीं बनना, पुत्र तू हाफिज नहीं बनना, पुत्र तू आलम नहीं बनना। कोई अगर रिश्तेदार कोई अजीज कह दे ना अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करा, और नहीं जी की गल्लां कर दियो तुसी आपदे पुत्र नूं मैं भुखा मारना है, ये हरगिज़ ये गलत बात है, ये कुरान और हदीस के मुनाफी बात है। रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ताला ने उठाया है, जिस तरह भी अल्लाह चाहेगा रिज़्क़ उसे अता करना है। और दूसरे नंबर पे आलिम बनने के लिए आलिमों को बातें करनी बहुत आसान है। आलिम कोई बन के दिखाए, आलिमों को हाफिज़ कुरान को, कारिउल कुरान को, जिसने अपने सीने में तफसीर को अपने सीने में महफूज किया है, उनको बातें करना बहुत आसान है। मदरसे में दालें ये खाएं, मदरसे में दाल ऐसी कई मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हम पढ़े हैं वहाँ तो अल्लाह ताला की तौफीक के खास के साथ बहुत अच्छा खाना होता था, लेकिन कई मदारिस ऐसे हैं जहाँ आप डुबकी लगाएं तो दाल का एक दाना आपको मिलेगा, और वहाँ तालिब इल्म ज़मीन पे सोते हैं, कपड़े अपने खुद धोते हैं, कपड़े सुखाते खुद हैं, कपड़े खुद इस्त्री करते हैं। क्या ये तालिब इल्म ये जो जवान मदरसों में जाते हैं ये घर में रहें, इन्हें खाना भी मिलेगा, अच्छा बिस्तर भी मिलेगा, कपड़े भी इस्त्री मिलेंगे, घर में कोई काम करें या ना करें ये ज़रूर इन्हें सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जब मदरसे में जाते हैं, मदरसे में जाने का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की दीन की तबलीग को आगे पहुँचाना है, इस वजह से ये मदरसे में जाते हैं। और लोग बातें करते हैं जी एक एक दरस का, एक एक तकरीर का ये 10,000 लेता है, एक एक तकरीर का ये 5,000 लेता है। मौलवी जो सारा सारा दिन सारी सारी रात तकरीरें करते हैं, प्रोग्रामों पे जाते हैं, क्या उनके कोई खर्चे नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चे घर में नहीं है जिनका उन्होंने खर्चा चलाना है? कई कई उलमा ऐसे हैं जिनके घर भी किराए पे हैं, किराए की गाड़ी लेके जाते हैं, और आगे से जो जमात है कहती है जी जज़ाकल्लाह।
یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کم از کم نا میرا ذاتی رائے جو ہے آج تک الحمدللہ میں نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. کوئی بھی مجھے آ کے آن کیمرے پہ کوئی چیلنج کرتا ہوں, میں نے آج تک کسی سے ڈیمانڈ نہیں کی مجھے 10,000 دے میں تب آؤں گا. جب بھی کوئی بلاتا ہے میں جاتا ہوں. لیکن یہ ہمارے معاشرے کی یہ جو غلطیاں یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک خطیب ایک عالم کرائے کی گاڑی لے کے جاتا ہے تو اسے کم از کم گاڑی کا خرچہ تو ملنا چاہیے. اس پہ آپ بھی متفق ہوں گے, کم از کم گاڑی کا خرچہ تو دینا چاہیے. لیکن وہاں صرف آپ کو ملتا ہے تو جزاک اللہ ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہی دینا جو دینا. لیکن ان تمام احباب سے بھی میری گزارش ہے کم از کم عالم دین اور مفسر قرآن اور قرآن جس کے سینے میں کم از کم اس کی اتنی عزت ہونی چاہیے کہ آئے مہمان کو رسوا کر کے نہ بھیجا جائے. جی ناظرین, جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا یہ انٹرویو کا دورانیہ 15 منٹ ہوگا, لیکن وہ میاں صاحب سے کچھ انٹرٹینمنٹ کرنی تھی, وہ آپ نے مزاح کی صورت میں سنا دیکھا, اور ہم نے میاں صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیا, اس لیے ہمارا یہ دورانیہ بڑھ گیا. تو اب یہ ہمارا انٹرویو 2 قسطوں میں آئے گا. ایک پہلی قسط ہوگی, اس کے بعد جو بقیہ ہوگا وہ دوسری قسط میں شائع کیا جائے گا.